نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے اللہ نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور اس رمضان المبارک کی خاص جو فضیلت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ نصاب زندگی ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا نصاب اسے بنایا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب اور جو ہماری زندگی کا نصاب ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ راہ زندگی کو پانے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک طرف جا رہے ہیں کبھی دوسری طرف جا رہے ہیں، لیکن نصاب زندگی کو پڑھنے کی زحمت نہیں کر رہے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ آپ کوئی امتحان دینے گئے ہوں، پہلے آپ نے امتحان دے دیا ہو اور امتحان کے کمرے سے نکلنے کے بعد پھر آپ نے کتاب کو اور اس نصاب کو دیکھا ہو، بلکہ پہلے ہم نصاب کو دیکھتے ہیں، پہلے اس نصاب کو پڑھتے ہیں، پھر جا کر امتحان دیتے ہیں، تب کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دنیا کو اچھا بنا دے اور ہماری آخرت کو سنوار دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مطالبات ہیں ہم سے۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب ایمان ہی نہیں لائے ہم تو پھر اس کتاب کو جو ہے ایمان کے بغیر پڑھنا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا لیکن ایمان نہیں لائے تو یہ فائدہ نہیں دے گا، ان کو تو نقصان ہی پہنچائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے، بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو جو ایمان لائے گا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو پہلا تقاضا ہے ایمان بالقرآن، اس پر ایمان لایا جائے۔ اور جب ایمان ہم لے آئے، ہم مومن بن گئے، ہم نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کی یہ آخری ہدایت ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حل پیش کر دی ہے۔ ایمان بالقرآن کے بعد اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ ایمان لا کر اس کو بند کر کے رکھ دیا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ اگلا اسٹیپ ہے، اس کا ایک اور مطالبہ ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ صرف تلاوت نہیں کرنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا کیا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کتاب کو مانتے بھی ہوں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہوں اور اس کو سمجھتے بھی ہوں، اس میں تدبر بھی کرتے ہوں، اس میں غور و فکر بھی کرتے ہوں۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اگلا مطالبہ اس کا ہے کہ جتنا آپ نے سمجھا ہے، جتنا آپ نے غور و فکر کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو بات آپ تک پہنچی ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا ہے، تب یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور اس کا ایک اور آخری مطالبہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے ایمان لانے کے بعد تلاوت بھی کرتے رہے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اس پر عمل بھی کیا اور اب ہم نے سمجھا جی بس میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، یہ کہتا ہے کہ جو راہ آپ نے دیکھ لی ہے، جس روشنی سے آپ روشناس ہو چکے ہیں، جو ظلمتیں آپ سے دور ہو چکی ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت میں اس روشنی کو پھیلائیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ 5 مطالبے ہیں اس کے، لہٰذا ہمیں ان مطالبات پر عمل کی پوری کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہمارے ہاں جامع مسجد رحمانیہ میں ہر جمعہ کو 12:55 سے لے کر 1:30 بجے تک
مسلسل الحمدللہ کئی سالوں سے درس قرآن ہو رہا ہے، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ شاداب اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کے کوئی سوالات ہوں وہ سوالات آپ جو ہے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے کمنٹس میں جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ان کا جواب دے دیا جائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔